اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التکاثر آیت نمبر 1 سے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کیے رکھا تم کو کثرت کی چاہت نے، یہاں تک کہ پہنچ کے تم قبروں میں۔ الہاکم یعنی غافل کرنا، تکاثر زیادتی کی خواہش، یعنی ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش و خواہش اسے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اسی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم پہنچ کے قبروں میں، یعنی حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں تک جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے۔ کلا یعنی تم جس کثرت کی طلب میں ہو یہ درست بات نہیں، تمہیں جلدی ہی معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری یہ زندگی بھر کی کوششیں بیکار تھیں اور جو کچھ بھی تم نے کمایا وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش تم جانتے ہوتے جاننا یقین کا، یعنی اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان لو جس طرح تمہیں دنیا کی دیکھی بھالی چیزوں کا علم ہوتا ہے تو تم یقیناً اس کی کثرت طلب کرنے میں مبتلا نہ ہوگے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ لَتَرَوُنَّ یعنی دور سے دیکھنا، جہنم کا دیکھنا سب کے لیے ضروری ہوگا۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیقین، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے، یعنی پہلا دیکھنا دور سے ہوگا اور یہ دیکھنا قریب سے ہوگا، اس لیے اسے عین الیقین کہتے ہیں کہ آج تم یقین نہیں کر رہے ہو، کل تمہیں اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں، یعنی یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ نے انہیں دنیا میں عطا کی ہوں گی، جیسے ان کے اعضاء، آنکھ، کان، دل، دماغ، ان کی صحت، تندرستی، مال و دولت، اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ ہر ایک سے ہی ہوگا۔ جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا ہوگا وہ اس سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ عذاب سے بچ نہ سکیں گے۔ اس صورت میں انسان کی طبعی حرص و ہوس اور پھر موت کے ایک ہی جھٹکے میں اس کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ انسان دولت جمع کرنے کی دوڑ میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ وہ اپنا صحیح راستہ اور انجام سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان تمام کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، اور ان تمام کاموں سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔